سیدہ کائنات بھی ہیں اور اسی چادر میں حسنین کریمین بھی. تو مجھے بتائیں کہ ہر ایک کے عمل کی حیثیت جدا جدا ہے یا نہیں؟ حضور کے عمل کا مقام اپنا، مولا کائنات کے مقام عمل کا درجہ اپنا. ولایت اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی کار سے کرے، مگر جب ولایت میں امامت کی بات کی تو کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو امام مولا کائنات کو بنایا، ولایت میں امام مولا کائنات کو بنایا. تو جب امام آپ کو بنایا تو لا محالہ آپ کا اخلاص، تقوی اور طہارت اور عمل کی حیثیت جدا. پھر اسی چادر میں سیدہ کائنات بھی ہیں، ان کا اپنا عمل کہ دوپٹہ سر سے سرک جائے تو سورج طلوع نہیں ہوتا، ان کا اپنا مقام. اسی چادر میں حسنین کریمین بھی ہیں، ان کا اپنا مقام. جب حسنین کریمین کی ولادت نہیں ہوئی تھی، شہزادوں کی جب ولادت نہیں ہوئی تھی، تو ولادت شہزادوں سے پہلے کیا ماں باپ عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا مولا کائنات نماز نہیں پڑھتے تھے؟ معاذ اللہ. کیا سیدہ تو عمل تو شہزادوں کی ولادت سے بھی پہلے کا ماں باپ کا ہے. اگر طہارت دینی ہوتی عمل کی وجہ سے تو جس کا جتنا عمل ہوتا درجہ بھی اتنا ملتا. اب بات سمجھ گئے نا کہ اگر طہارت عمل کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر، روزے کی بنیاد پر، حج کی بنیاد پر، صدقہ کی بنیاد پر اگر طہارت دینی ہوتی تو حضور کی طہارت کا درجہ اور ہوتا. مولا کائنات کی جب سب کو ایک ہی جگہ پہ رکھا تو مطلب طہارت عمل پر نہیں تھی، طہارت میں سب کو شامل کیا اور یہ خدا کا امر کن تھا. اب جب امر کن آ گیا تو عمل کم ہو یا زیادہ طہارت میں فرق نہیں آیا، کیونکہ عمل کی وجہ سے تو طہارت امید ہی نہیں. عمل کم ہو یا زیادہ ہو طہارت کے درجے میں کبھی فرق. اب آگے چلیں، مزید میں اس کو تھوڑا کھول کے عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ طہارت کے لیے ہم محتاج ہیں شریعت کے، شریعت کے عمل کے ہم محتاج. اگر وضو نہ رہے، سنیے گا ذرا، وضو اگر نہ رہے تو شریعت کا عمل یہ ہے کہ وضو کرو اور وضو کر کے نماز ادا کرو. یہ چھوٹی ناپاکی ہے. اور اگر بڑی ناپاکی ہو تو مسجد میں آنے سے پہلے، قرآن کی تلاوت سے پہلے، نماز سے پہلے حکم ہے کہ غسل کر کے آؤ. یہ ہے یا نہیں؟ تو طہارت حاصل کرنے کے لیے شریعت کا عمل یہ ہے کہ یا وضو کرو یا غسل کرو ناپاکی کے مطابق. اگر چھوٹی ناپاکی ہے تو وضو کرو، وضو کے بغیر پاک نہیں ہو سکتے. بڑی ناپاکی ہے تو غسل کرو، غسل کے بغیر پاک. یہ شریعت کا. اور میں نے عرض کیا کہ اہل بیت اطہار کی طہارت شریعت کے عمل کے تابع نہیں ہے. اب سن لیں، ہمارا وضو نہ رہے تو وضو کے بغیر پاکی نہیں ملتی. بڑی ناپاکی ہو جائے تو غسل کیے بغیر پاکی نہیں ملتی. ادھر تاجدار کائنات نے فرمایا مسجد نبوی کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے سوائے میرے اور علی کے حالت جنابت میں بغیر غسل کیے. اگر کوئی مسجد میں آ سکتا ہے یا مصطفیٰ آ سکتا ہے یا علی شیر خدا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت اہل بغیر غسل کیے ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی مسجد میں آ سکتا ہے اور
مسجد سے گزر سکتا ہے، یا مصطفیٰ گزر سکتا ہے، یا علی شیر خدا گزر سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیں شریعت کا عمل کہاں رہ گیا؟ پاک ہونے کے لیے عمل تو تھا کہ غسل کرو پھر آگے چلیں، پر ہمارا اگر وضو ٹوٹ جائے تو ہمارا اور قرآن کا رشتہ کٹ جاتا ہے، ہمارا اور قرآن کا تعلق ہم پکڑ نہیں سکتے۔ پر میں لا یمسہ الا المطہرون، پاک ہوئے بغیر خبردار ہاتھ بھی نہ لگا۔ ادھر اہل بیت کے لیے فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا کہ اہل بیت مصطفیٰ اور قرآن ہمیشہ جڑے رہیں گے، اور لن یتفرقا یہ کبھی جدا ہوں گے ہی نہیں، حتی یرد علی الحوض، حتی کہ یہ دونوں مل کے میرے پاس حوض کوثر پہ آئے۔ اب تو سوال کا جواب مل گیا کہ جب امام علی مقام نے سجدہ کیا تھا اور تیروں کے زخم بھی تھے، تلواروں کے بھی تھے، نیزوں کے بھی تھے، اور خون بہ رہا تھا، اس کا جواب مل گیا کہ امام علی مقام نے جب سجدہ کیا تو وضو کہاں کیا؟ یہ سوال سوشل میڈیا پہ آیا ہے یا نہیں کہ وہ سجدہ عبادت تو تھا نہیں، کیونکہ خون بہ رہا تھا اور امام علی مقام کا وضو نہیں تھا؟ یہ سوال آیا ہے نا سوشل میڈیا پہ، تو یہ جواب مل گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا شریعت بعد میں اتری، طہارت میں نے ان کو پہلے دے اور طاہر بنا کر بھیجا۔ دو باتیں، اب تیسری بات کی طرف آ جائے۔ جب حضرت حسن مجتبی علیہ السلام جب آپ کی ولادت ہوئی تو سیدہ کائنات نے ظہر کی نماز ادا فرما لی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ولادت شہزادہ کے بعد سیدہ کائنات نے عصر کی نماز ادا کی تھی۔ اب مجھے ایک ٹک آئی تھی، لیکن اس پہ تھوڑی شریعت کا مسئلہ ہے، میں تھوڑی بات کر دیتا ہوں۔ شاید انہوں نے اسی لیے ٹک دی تھی کہ شاید وہ الفاظ کا پہرایا اور اس الفاظ کا جامع پہنا کے بات کریں اور دیکھ لیں۔ مجھے پہلے بھی علم تھا، میں اتنی بات عرض کر دیتا ہوں۔ ہماری اگر ولادت ہو، ہمارے ہاں بیٹا ہو، بیٹی ہو، تو ماں بھی ناپاک، بچہ بھی ناپاک، اور قاعدہ یہ ہے، دو قاعدے، ایک کائناتی قاعدہ دنیا کا، ایک شریعت کا قاعدہ۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ خاص دنوں تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، ہے یا نہیں؟ کوئی میکسیمم 40 ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 25 بھی ہو سکتے ہیں، کم سے کم اللہ پاک نے ایک نظام جو بھی بنایا ہوا ہے ہر ایک کا طبیعت کے مطابق ہو سکتا ہے، مگر زیادہ سے زیادہ جو شریعت کا حکم ہے وہ ہے 40 دن۔ تو بھائی 20 دن ہوں، 15 ہوں، 10 ہوں، 5 ہوں، تو کوئی ٹائم تو ہے نا ناپاکی کا۔